یہ حالات بالکل قریب تر ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے۔ یہ دور ضلالت و گمراہی ہے یا آخری دور ہے، نہ تو ان حالات کو حضرت مہدی علیہ رضوان کے حالات کہے جا سکتے ہیں اور نہ ہی اس جنگ کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے فرمایا تھا کہ اگر تم مشرق کی جانب سے آگ کا ستون دیکھو تو 1 سال کا اپنے پاس کھانے پینے کی اشیاء جو ہے ان کو ذخیرہ کر لیجئے گا۔ فرمایا جو بات میں نے کہی نہ ہو اور میری طرف اس کی نسبت کر دی جائے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہی جنگ وہ ہے جو حضرت امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دجال کی آمد سے پہلے کی جنگ ہے، جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ ظہور مہدی سے قبل عرب کا ایک حکمران اس دنیا سے جائے گا اور اس کی وفات ہوگی، اس کے بعد انتشار پھیلے گا۔ اچھا، یعنی انتقال کے بعد انتشار ہے، اور انتشار میں یہ ہے کہ 3 جو کینڈیڈیٹ ہوں گے، امیدوار ہوں گے اس بادشاہت کے، وہ آپس میں جھگڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، موجودہ دنیا کے جو حالات ہیں، ہر کوئی شخص اس سے متاثر ہے اور ہر ایک شخص پریشان ہے، اور آج ہم جو پوڈ کاسٹ کرنے چاہ رہے ہیں آپ کی زندگی کے اندر اور موجودہ دور کے اندر، یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے بڑی اہم ہونے والی ہے۔ میں 3 سوال لے کر آؤں گا، ان تینوں سوالوں کے اندر ساری آج کی ہماری پوڈ کاسٹ گھومے گی، اور تینوں سوال بڑے اہم ہیں۔ یہ تینوں سوال آپ کے سامنے پہلے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ ساری کی ساری ویڈیو دیکھ سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھیں۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا یہ جو دور چل رہا ہے، کیا یہ جو حالات چل رہے ہیں، کیا یہ حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ یہ حالات بالکل قریب تر ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے، ان کے ظہور کے؟ تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے اندر ایک ویڈیو بڑی وائرل تھی، جو کہ ایران کے اوپر حملے کی ایک ویڈیو تھی، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے فرمایا تھا کہ اگر تم مشرق کی جانب سے آگ کا ستون دیکھو تو 1 سال کا تم جو ہے وہ اپنے پاس کھانے پینے کی اشیاء جو ہے ان کو ذخیرہ کر لیجئے گا۔ ہم آج تھوڑا سا اس حدیث کے متعلق رائے لیں گے ہمارے محترم گیسٹ سے۔ میں آپ کو گیسٹ کی طرف بعد میں لے کے جاؤں گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو اب جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے، جس کو الحمدللہ پاکستان ایک اچھے انداز سے پوری دنیا کو تیسری جنگ عظیم رکوانے میں پاکستان کا جو نمایاں کردار ہے، جس کے لیے آپ جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تب پاکستان کے دارالحکومت کے اندر ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف لائے ہوئے ہیں، جہاں پر ڈبیٹ ہو رہی ہے، جہاں پر مذاکرات چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جنگ کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا اور انشاءاللہ العزیز یہ جنگ کے جو بادل ہے یہ چڑھ جائیں گے۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے انفلوئنسر نے، بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہے کہ یہی جنگ وہ ہے جو حضرت امام مہدی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دجال کی آمد سے پہلے کی جنگ ہے، جس کو ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ 3 سوال ہیں، تو تینوں سوالوں کا جواب ایک ایسی شخصیت سے لیا جائے جو کتابوں کے مصنف بھی ہوں، جن کو اس کے اوپر عبور بھی حاصل ہو، جن کا ایک وسیع پیمانے کے اوپر اور وسیع پیمانوں کے اوپر جو ہے نا ان کی یہ ملاحم کے اوپر گرفت ہو۔ تو میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں، حضرت شیخ مفتی محمد مسعود ظفر صاحب دامت برکاتہم۔ آپ کو سب سے پہلے ان کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ سب سے پہلے ان کو سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ۔ میں لمبے عرصے سے آپ سے وقت مانگ رہا تھا، اور یہ تینوں سوال موقع مناسبت کے لحاظ سے سوال تھے، لیکن میں نے سوچا کہ جب بھی وقت ملے گا تو یہ تینوں سوال تو آپ سے کرنا بہت ضروری ہے۔ شیخ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ پہلا سوال، ہم زیادہ لمبی اس پوڈ کاسٹ کو لے کے نہیں جائیں گے۔ پہلا سوال مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا میں آخر سے سٹارٹ کروں گا، کیا یہ جو جنگ ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ملحمۃ الکبریٰ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، مولانا پوڈ کاسٹ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا اور آپ کے توسط سے امت مسلمہ سے، بالخصوص مسلمانان پاکستان سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔
تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ یہ وقت تو دور نہیں ہے، اور وقت کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ ہم آخری دور میں ہیں، دور فتن ہے، اور یہ دور ضلالت و گمراہی ہے، یا آخری دور ہے، یا آخر الزمان، مختلف الفاظ کہہ لیں، اس دور میں ہونے پر تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ جو وقت کا دھارا ہے، یا وقت کی رفتار ہے، یا وقت کا گزرنا ہے، اسے ہم ایک شمار کرتے ہیں کہ یہ قریب ہے، یہ دور ہے، یہ اب اتنے سال ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سورہ المعارج میں ارشاد فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں، اور جو وہ ایک بڑا دن آ رہا ہے، یوم عظیم، اس کے مقابلے میں یہ دنیا کا جو وقت ہے، اسے تو ویسے ہی بہت قلیل کہا گیا، اور یہ قلیل میں سے قلیل ہے۔ آیت بڑی شاندار ہے، ارشاد باری تعالی ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ جس قیامت کے وقت کو یہ دور سمجھ رہے ہیں، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ دور فتن ہے۔ ہاں، علامات کے اعتبار سے، ان امور کے اعتبار سے جو قیامت سے پہلے پیش آنے والے ہیں، نہ تو ان حالات کو حضرت مہدی علیہ رضوان کے حالات کہے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی اس جنگ کو الملحمۃ الکبریٰ کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بس یہ جنگ ہوگی تو اس جنگ کے بعد حضرت مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور وہ سر پہ کھڑا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ اس کی وجوہات پوچھیں گے تو مختصراً میں 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ لیکن شیخ، اس بات کو اس لیے بھی جوڑا جاتا ہے نا کہ جیسا کہ احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو دجال ہوگا وہ جو ہے وہ ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے نکلے گا، تو اس لیے اس جنگ کو شاید اس کے ساتھ جوڑا بھی جا رہا ہے۔ نہیں، دوسرا جو سوال ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کی قطع کلامی کا مجھے معافی دیجیے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے جو ابھی لوگ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ گریٹر فارس یا گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، اس تناظر میں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے نا۔ خیر، یہ 2-3 باتیں جمع ہو گئیں، میں بالترتیب اس پہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ظہور مہدی ہے نا، وہ قیامت کی علامات میں سے ضرور ہے، اور اس کی روایات بھی موجود ہیں، اور روایات کئی طرح کی ہیں۔ بعض یعنی جو حضرت مہدی علیہ رضوان کے متعلق بنیادی مضامین ہیں، یہ تو صحیح احادیث میں تفصیلات اگرچہ خبر واحد یا دوسرے تیسرے درجے کی روایات میں ہیں، لیکن ایسے کسی شخص کا المہدی بن کر دنیا میں آنا، وہ عادل ہو، وہ ظلم کو ختم کرے، وہ انصاف قائم کرے، وہ عدل پر رہتے ہوئے وہ حکومت کرے، وہ سنت اسلام کو زندہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی ترویج کرے، اور فیاض ہو، سخی ہو، مجاہد ہو، اور بنو ہاشم میں سے ہو، یہ تو روایات میں کثرت سے ملتا ہے۔ جی درست بات۔ لیکن اس کے احوال بھی ملتے ہیں، ایسی علامات اور نشانیاں اور روایات بھی ملتی ہیں کہ ان سے پہلے کی دنیا کیا ہوگی، اور اب کی دنیا وہ ابھی تک نہیں ہے۔ ابھی خیر باقی ہے، ابھی علماء باقی ہیں، ابھی اکابر باقی ہیں، بہت کچھ غلط ہونے کے باوجود بہت کچھ خیر کا بھی باقی ہے، اور امت مسلمہ ابھی اس درجے کے حالات سے دوچار نہیں ہوئی جن حالات میں اور جس خون آشام حالات میں حضرت مہدی کا ظہور نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے اس کی بنیادی وجہ؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سیدھی بات آپ نے دجال کی تو دجال تو بعد میں ہے، پہلے تو ظہور مہدی ہوگا تو دجال ہے، اس سے پہلے تو نہیں ہونے والا نا۔ جی بالکل ایسے، سیدھی سی بات ہے۔ ظہور مہدی سے قبل بھی بعض علامات ہیں جو کہ پورا ہونا باقی ہے۔ اچھا، مثلا کوئی ایک ہاتھ، مثلاً کہ ظہور مہدی سے قبل کوئی 2-4 باتیں موٹی موٹی یاد رکھ لیں کہ عرب
کا گھیرا تنگ ہوگا، عرب ٹوٹے گا، یا عرب میں بہت سارے فسادات ہوں گے، عرب کے حکمران کا انتقال ہے، یہ سنن ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. پھر عرب سے انتقال ہے یا قتل ہے؟ انتقال ہے جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ عرب کا ایک حکمران اس دنیا سے جائے گا اور اس کی وفات ہوگی. اس کے بعد انتشار پھیلے گا. اچھا. یعنی انتقال کے بعد انتشار ہے. اور انتشار میں یہ ہے کہ 3 جو کینڈیڈیٹ ہوں گے، امیدوار ہوں گے اس بادشاہت کے، وہ آپس میں جھگڑیں گے. اچھا. اس کے بعد ایک پوری چین ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، کچھ وقت ہے، اس کے بعد ظہور مہدی ہے. صحیح ہے. حالات بگڑیں گے. صحیح. ویل للعرب، یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو عرب پر جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا کی نظریں ہیں، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. آمین. تو یہ تو ابھی وقت باقی ہے. ایک تو یہ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد قتل ہوگی. بعض روایات میں اس کا جو لفظ ہے وہ ثلث تک آتا ہے، 1/3 مسلمانوں. وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب والی ویڈیوز ہیں کہ ایک پرندہ اڑے گا اور اس کو، ہاں اس کا بھی ہے. ہاں جی، وہ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہے. یہی بات میں تھوڑا آگے جا کے مزید وضاحت سے جی کروں گا. دریائے فرات کا خشک ہونا ہے، اس میں سونے جیسی چیزوں کا، اگرچہ بہت سے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سیال سونا مراد ہے، لیکن بہرحال ابھی چوٹی کی بہت ساری علامات باقی ہیں. اور بالخصوص عرب کے وہ احوال، پھر مسلمانوں کے ایسے احوال کہ کوئی پرسان حال نہ ہو، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو چکی ہو، اور وہ حالات ابھی تک امت مسلمہ پر نہیں آئے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ رمضان المبارک میں جنگ ہے اور بستیاں مسمار ہو رہی ہیں، میزائل چل رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، آتش آہن کی بارش ہے، میزائل برس رہے ہیں، دھواں اٹھ رہا ہے، تو اب وہ جنگ آ گئی، یہ تعجیل ہے، یہ عجلت ہے. اچھا، بنیادی اصول یہ یاد رکھیں. ایک، ہم جو علماء الفتن پہ کام کرنے والے ہیں اردو عربی میں، جو محققین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی تطبیق دینا تو آپ کا کام ہی نہیں ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ ایک روایات دوسری تیسری یہ ڈاٹ جو ہے وہ آپ ملاتے جائیں اور ایک نقشہ نکال کے ایک نظریہ بنا کے لوگوں کے سر پہ تھونپ دیں؟ یا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ اللہ اکبر. تو الفتن کی جتنی بھی روایات ہیں ان کو ان کے اصل پر چھوڑ دیں. جب اس کا صحیح مصداق آئے گا اللہ جل شانہ سے ظاہر کر دیں گے. کھینچا تانی نہ کریں، از خود جو ہے وہ اس کی جو ہے واقعات ایک دوسرے کے اوپر مسلط نہ کریں کہ اس سے مراد یہ ہے، کل کو وہ نہ ہو تو کیا ہوگا، تو آپ کیا کہیں گے کہ حدیث بدل گئی ہے، اس کا مصداق بدل گیا ہے، یا یہ نہ کریں. ٹھیک ہے. تطبیق دینا ہمارا کام ہی نہیں ہے. 2 روایات کو ملا لیں، 3 کو ملا لیں اور کہیں کہ اس سے ہم یہ سمجھیں اور یہی مراد. شیخ اس دیکھیں، اس کے بارے میں نا میں آپ کو ایک عالمی سطح کے اوپر ہمارے پاس ایک کال آئی ہے جس کا آپ کے لیے انہوں نے سوال چھوڑا تھا. تو ایک بنیادی طور پر میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ یہ جو رمضان المبارک کے اندر اس کے اندر ایک ہمارا ملک ہے، وہاں کے ایک دوست ہے، مجھے انہوں نے کال کی، انہوں نے کہا کہ باقاعدہ طور پر ہمارا ایک نگری ہے، اور نگری جو ہے وہ ہمارے پورے کیپٹل کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے، نگری کا بادشاہ جو ہے اس وقت وہ اس حدیث کے تناظر میں، یہ جو حدیث بہت زیادہ وائرل ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث ایک عام طبقے تک وائرل نہیں ہے، اس حدیث کی زد کے اندر بادشاہ تک آ چکے ہوئے، انہوں نے اپنا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بنیادی طور پر یہ حدیث مستند کتب حدیث میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہ الفاظ ہی نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے. لہٰذا اسے حدیث کہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا تب تک شرعاً درست نہیں ہے جب تک کہ اس کی سند مرفوع نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک نہ پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. تو مستند کتب حدیث میں یہ روایت نہیں ہے، بالکل ضعیف ہے. ایک بات. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض، ہاں جی، بعض لوگوں نے یہ بات کہی، آپ جو بالفرض کہہ رہے ہیں، بالفرض مان لیتے ہیں کہ کہیں ہے حدیث، جی،
اور صحت پر گفتگو اور کلام ہونے کے باوجود جی اس کا متن یا اس کا مفہوماً ہے جی دنیا میں ایسا جی جنگیں بھی ہوتی ہیں اور جی مشرق سے ایک سرخ دھواں اٹھے گا جی اور تو 1 سال کا راشن جمع کر لیں کیونکہ 1 سال کا کی بھوک ہے اور فلاں. اگر یہ ایسا حدیث میں بالفرض حدیث ہو اور یہ الفاظ بھی ہوں تو ابھی تک وہ حالات نہیں. مجھے یہ بتائیے، میرا دوسرا سوال اسی کے اوپر ہے نا. اگر ایسا ہے، ایک طرف تو ہم ذخیرہ اندوزوں کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ جھنجھوڑتے ہیں کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، کیا یہ حدیث پھر اس موضوع کے مخالف نہیں آ رہی؟ میں عرض کرتا ہوں یہ ایک اگر مان بھی لیا جائے، دیکھیں جی مان لیا جائے تو ابھی وہ حالات نہیں ہیں، یعنی ٹھیک ہے، ظہور مہدی یا وہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی کی بات یہ ہے کہ جو ضرورت کی اشیاء ہیں، کوئی بھی شخص کوئی اپنے گھر کی ضرورت کے لیے تب تک کوئی بھی چیز ذخیرہ کر سکتا ہے جو کہ اس کی ضرورت کو پورا کرے اور اس کے ذخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے مارکیٹ میں مسئلہ پیدا نہ ہو. اب اگر ایک شخص دیکھا دیکھی اس کو شروع کر دیتا ہے، جی ایک تو یہ ڈر پھیلانے والی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث کے ایسے بات کے منسوب کرنے کی بات ہے کہ جو ثابت نہ ہو تو اس پہ سخت وعید ہے. فرمایا جو بات میں نے کہی نہ ہو اور میری طرف اس کی نسبت کر دی جائے تو فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، پکا ہے، سخت وعید ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس پوری دلیل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر دیکھا دیکھی سارے آدمی آٹا، گھی، چینی، فلاں گھر یہ سال کا راشن جمع کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ ہر چیز کی قلت پیدا ہو جائے گی. تو غیر ضروری طور پر لوگوں کو تخویف کا شکار کرنا، ڈرا کے رکھنا اور ایک ایسی چیز کو ہوا بنا دینا، یہ تو خود دہشت گردی ہے سیدھی. شیخ آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، مالدار لوگ جو اپنے گھروں کے اندر بنکر بنانے شروع کر دیے ہیں، آپ کیا کہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں کوئی ایسی چیز سنائیں ان کو کہ ان کو لگے کہ یہ بنکر ہم فضول بنا رہے ہیں. نہیں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ایک آدمی اپنی حفاظت کے لیے بناتا ہے کہ دنیا کے احوال کا پتہ نہیں ہے اور وہ کوئی بیسمنٹ بناتا ہے، بنکر بناتا ہے اور تہ میں جا کے بناتا ہے اور حفاظت کی غرض سے بناتا ہے. بالخصوص دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے. ایٹم کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی جو بنکر ہیں اس میں آپ چلے جائیں یا کوئی ایسا، تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج نہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی بنکر بنائے یا تہ خانہ بنائے یا حفاظت کی غرض، ٹھیک ہے، اس میں شرعاً کوئی. آتے ہیں اپنی اس بات کی طرف کہ یہ کہنا کہ وہ حالات آ گئے ہیں یہ درست نہیں ہے. یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مستند حدیث ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. اس طرح کا عمل اور ہر آدمی فوراً راشن جمع کرے تو وہ بھی ثابت نہیں ہے. رمضان میں تو رمضان بھی گزر گیا، ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں ہے. جنگ ہے جی بالکل ہے، مہنگائی ہے، ہو رہی ہے. یہ دنیا میں اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی واقعات آ چکے جی بالکل ٹھیک. اور پچھلے میں عرض کروں تو پچھلے 1000 سال سے، شاید اس سے بھی پہلے، جب بھی دنیا میں بغداد والا واقعہ ہوا، ہلاکو خان اور لوگوں نے کہا کہ بس حضرت مہدی آ گئے. 800 سال پہلے بھی ایسے احوال پیش آئے تو ان کا جی بس حضرت مہدی کا زمانہ آ گیا. 500 سال یہ لوگوں کی ایک ریت اور ایک چیز بن گئی ہے. اس سے امت کو ہٹانا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ آپ نفس حدیث پر، ایمان پر، تقوی پر، قرآن و سنت پر، صبر و استقامت پر قائم رہیں، پینک نہ ہوں اور بالکل شیل میں نہ چلے جائیں. بالکل اس طرح نہ ہو کہ ہر آدمی جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے. تو یہ معاشرے کو ہمت دینا ہوگی اور کہنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی طرف رجوع فرمائیں. وہاں سے آپ کو یہ اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ اس طرح کے احوال ابھی تک اس امت پر نہیں آئے. اور جب آ جائیں گے آپ کو تطبیق دینے کی اور اچھل کر
لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جی اللہ جل شانہ اسے خود ہی آشکار کر دیں گے۔ جی رہی اس بات کی کہ یہ جنگ ملحمۃ الکبریٰ ہے، تو میاں کیسے وہ ملحمۃ الکبریٰ ہو سکتی؟ ملحمۃ الکبریٰ تو حضرت مہدی کی قیادت میں لڑی جانے والی تیسری جنگ ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ ملحمۃ الکبریٰ اس کا مطلب کہ یہ جو ہم بات چھیڑ رہے ہیں کہ جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم، یہ تیسری جنگ عظیم بھی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، وہ جنگ ہوگی۔ اوکے، دیکھیں بات وہاں پیش آتی ہے جب ہم ظہور مہدی سے پہلے ایک جنگ ہے بڑی، اوکے، اس کو، اور ظہور مہدی کے بعد ایک جنگ ہے الملحمۃ العظمیٰ یا الملحمۃ الکبریٰ، جب ہم انہیں مکس کر دیتے ہیں۔ اوکے، الملحمۃ الکبریٰ اور ہے جی جو حضرت مہدی کی قیادت میں، ان کی موجودگی میں جو ہے وہ یورپ سے ہوگی، مغرب سے ہوگی۔ اوکے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، وہ اس کی ایک لمبی الگ سے ایک تفصیل۔ اوکے، اس کے اوپر ہم کبھی پوڈ کاسٹ کر لیں گے انشاءاللہ جب حالات سازگار ہوں گے۔ جی، اور اس سے پہلے ایک جنگ ہے جسے اسلامی ماخذ میں المعمعہ کہا گیا ہے، المعمعہ، جی، جس کا معنی ہے آتش و آہن برساتی جنگ۔ ہاں، یہ ہوا ہے۔ اسلامی ماخذ سے ہٹیں اگر آپ دیکھیں تو اس کو دیگر ماخذ میں ہرمجدون، جی، وہ حضرت مہدی سے پہلے، صحیح، اور وہ کچھ عرصہ چند ماہ پہلے ہے۔ ٹھیک ہے، تو الملحمۃ الکبریٰ تو حضرت مہدی کے آئے بغیر ہو نہیں سکتی، تو کیسے آپ ہاں ہرمجدون آپ کہیں تو وہ جنگ ہوگی، لیکن ابھی بھی اس کے وہ حالات نہیں ہیں۔ اور ہر مجدون کی ایک ہی نشانی ہے کہ وہ مہدی کے ظہور سے کچھ ماہ پہلے، اس کے حوال بھی اور ہیں، اور وہ جنگ فلسطین کے علاقے میں لڑی جائے۔ اللہ اکبر، اور اس کا میدان طے ہے فلسطین، مجیدو۔ جی، ہر مجدون کا معنی کر رہا ہوں، ہر کہتے ہیں پہاڑ کو، جی، اور مجدون لفظ نکلا ہے مجیدو سے، جو فلسطین کی ایک ذیلی بستی ہے۔ تو یہ ہو گیا ہر مجیدو۔ جی، یہ اس عبرانی زبان یا اس علاقائی زبان میں یہ واو نون لگاتے ہیں، اس کے ایک وقت تھا واو تا لگائی جاتی تھی، جیسے جالوت ہے، تالوت ہے، تو اس کو ایک نام دے دیا گیا، ہر لے لیا گیا پہاڑی سے، اور مجیدو لے لیا گیا فلسطین کی بستی سے، آخر میں واو نون کا اضافہ کر کے ہر مجیدون کو مختصر کر کے ہر مجدون کر دیا۔ اس کا جو علاقہ، اس کا جو میدان ہے وہ فلسطین ہے، اور فلسطین ہی مارکہ بنے گا، اور اقصیٰ ہی وجہ بنے گی، مسجد اقصیٰ۔ یہاں کے لوگ جتنا مقدس لہو اللہ کے حضور پیش کر چکے ہیں، اللہ اس بہار کی ابتدا بھی وہیں سے کریں گے، اور یہ خزاں چھٹے گی، اور وہ حالات وہ پیش آئیں گے۔ لہٰذا الملحمۃ الکبریٰ سے اسے جوڑنا یہ بھی غلط ہے، اور سیدھا سا اگر جواب دیا جائے تو یہ حدیث جو ہے یہ مستند کتب حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے تو ابھی وہ حالات امت پر نہیں آئے، اور جس رمضان کا حوالہ تھا وہ بھی گزر چکا، اور ممکن ہے کہ جنگ کے شعلے بجھ جائیں تو پھر ایڑیاں اٹھانے والے کیا کریں گے؟ بالکل ٹھیک۔ تو یہ رویہ ہمیں بدلنا ہوگا، ٹھیک ہے، بالکل اجلت نہیں کرنی، اور بات کرنے میں اور تطبیق دینے میں جو ہے وہ یہ امت بڑی تیز ہے اور بڑے جلدی فیصلہ کرتے ہیں، لہٰذا اس سے محققین علماء کے سپرد کر کے قرآن و سنت کو اس کی اصل پہ رکھا جائے اور اصول پہ فیصلے کیے جائیں۔ بالکل ٹھیک ہے شیخ، آخری سوال ہے آج کی پوڈ کاسٹ کا، اور وہ بھی بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ابھی ایک وائرل فگر چل رہا ہے، جس کو اگر میں یوں کہوں کہ ایک جگہ ہے جہاں پر اس وقت ایران نے سب کا آمد و رفت بند کر رکھی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں آبنائے ہرمز۔ کیا آبنائے ہرمز کو آبنائے خالد بن ولید کہا جائے؟ اس کے اوپر ایک بہت لمبی ڈبیٹ چل رہی ہے، بڑے بڑے علماء کے پیج سے میں نے وہ دیکھا ہے واقعہ، انہوں نے لکھا ہے جی کہ اس کو آبنائے خالد بن ولید کہا جائے، آبنائے ہرمز نہ کہا جائے۔ تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا، اگر آپ چونکہ آپ کی گرفت ہے اس کے اوپر، تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر کے پھر ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں۔ میں تو اسے ابنائے ٹرمپ کہوں گا کہ ٹرمپ وہاں پھنسا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کو اب کیوں بدلنا چاہتے؟ جی، تاریخ میں وہ حوالہ دیں کہ فلاں نے اسے ابنائے خالد بن ولید لکھا ہے، ایسا کوئی بھی نہ بات درست ہے، نہ کسی نے اسے اسلامی ماخذ میں اب سے
500 سال پیچھے 400 سال پیچھے کسی نے اسے ابنائے خالد بن ولید کہا ہو اور ہم اسے دوبارہ ابنائے ہرمز کہہ رہے ہوں، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ وجہ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ جی ہرمز کا مقابلہ ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہوا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور بنتا ہے، دور میں، اور جنگ ذات السلاسل اسے کہتے ہیں۔ کاظمہ یا کاظمیہ کا علاقہ ہے جو اس وقت کا موجودہ کویت کی ایک ذیلی بستی میں آتا ہے۔ تو وہاں گھمسان کی جنگ ہوئی اور اس نے بڑا دھوکہ دیا، اور ساسانی لشکر تھا، اور یہ ہرمز نام کا ایک جو ہے ان کا فوجی یا سپہ سالار یا تھا، مڈ بھیڑ بھی ہوئی، دھوکہ اس نے دیا، للکارا، اور حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں مارا بھی گیا، لیکن اس کا اس ابنائے ہرمز کی وادی سے یا اسٹیٹ آف ہرمز سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو قبل مسیح آپ لگا لیں 600 سال، اچھا، اس تب سے اسے ابنائے ہرمز کہا جاتا ہے، صحیح، سمجھیے گا۔ صحیح، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے 600 سال پہلے، اور اس کے 600 سال بعد تقریباً اسلام آ رہا ہے، اسلام سے 1200 سال پہلے، آج سے 2600 سال 2700 سال قبل، تو ایک نام 3000 سال سے چلتا آ رہا ہے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ایسے شوشے چھوڑنے کی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہرمز جی وہ فارسی، بھیا ہرمز نام کے تو 5 سے 6 بادشاہ گزرے، بالکل ایسے، تو قرآن میں آپ یہ کہیں کہ کیوں جی ہرمز تو کافر تھا، تو قرآن میں فرعون کا نام کیوں؟ وہ ایک دیہاتی تھا نا، تو وہ جلدیں کرتا تھا، جلدیں کرتا، تو جلدیں کرتے کرتے مطالعہ کا بھی شوق تھا، اور وہ قرآن سے غلطیاں نکالنے کا بھی شوقین تھا، تو کسی نے اپنا قرآن پاک اسے دیا کہ یار یہ بالکل مستند قرآن پاک ہے، سرٹیفائیڈ ہے، اور اس میں کوئی غلطی نہیں، تم برائے مہربانی صرف جلد کرنا، تو اس میں کوئی غلطی نہ نکالنا۔ اس نے کہا جی مجھے کیا ضرورت ہے، میں جلد کر کے دے دوں گا، تو میں آپ کو کوئی اس میں غلطی، قرآن میں کیا ہے کہ غلطی؟ خیر دوسرے تیسرے دن وہ جب قرآن مجید دینے والا جو اس کا لایا تھا جلد کے لیے، وہ جب واپس آیا تو اس نے کہا جی جلد ہو گئی، غلطی تو نہیں، کہتا نہیں میں نے کیوں غلطی نکالنی، کہتا ویسے میں نے ویسے مطالعہ کیا بائی دا وے، تو وہ کہتا میں نے دیکھا قرآن میں فرعون، قارون، حمان، ابو لہب ان کے نام لکھے ہوئے تھے، میں نے کہا انہاں دا قرآن اچ کی کام ہے نا، کہتا وہ میں نے مٹا دی، قرآن میں ان کا کیا کام ہے؟ اس نے کہا اوہو، کہتا کیا کہا، کیا اس کی جگہ کیا لکھا؟ کہتا اس کی جگہ میں نے کتے تیرے ابے دا نام لکھتا، کتے اپنے ابے دا لکھ دیتا کہ چلو اسی مسلمان تھا ہے۔ اس نے کہا آپ نے یہ سارا جو ہے نا قرآن مجید کا تقدس بھی پامال کیا ہے، اور یہ کیا حرکت کی؟ تو ہمارے مسلمانوں کا حالات یہ ہے کہ ہر جگہ کو نا وہ چھیڑ کے کہتے ہیں یہاں جو ہے نا وہ اپنا کوئی نہ کوئی ہاں جی اپنی شناخت ضرور ڈالیں۔ 5 سے 6 اسلام سے قبل بھی 5 سے 6 ہرمز گزرے، قرآن میں فرعون کا نام ہے، حامان کا نام ہے، قارون کا نام ہے۔ تو اچھا ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، لبنان ہے شہر جی، لبنان میں ایک وہاں کی مقامی بستی میں ایک قوم جو رہتی تھی جی، الیاس علیہ السلام کے دور میں، وہ ایک بت کی پوجا کرتی تھی، اس کو بال کہتے ہیں، اور اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے، جی جی جی، آج کل بڑا وہ ہر طرف چل رہا ہے، جی ٹھیک ہے۔ تو بال کے بت، اور یہ الیاس علیہ السلام کے دور میں اس کی پرستش ہوتی تھی، اور وہاں ایک لبنان میں بادشاہ گزرا، اس کا نام بک تھا، بعد میں ایک شہر آباد ہوا، یا اس نے ایک شہر آباد کیا، تو اس نے مذہبی ناموں میں سے لوگوں کا جو پسندیدہ نام تھا وہ کیا تھا؟ بال۔ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ بک۔ دونوں دونوں کا مکس اپ کیا۔ یہ علم النحو میں یہ مرکب بنائی کی مثال دی جاتی ہے، بال بک۔ تو وہ دو نام مل کے ایک نام ہو گیا، اور اب ہماری نحو کی کتابوں میں بال بک ہے،
اور بال تو بدھ کا نام ہے. ہوں. اور آج لبنان کے شہروں میں ایک مین شہر بالا بک ہے اور آج تک بال بک ہے مین سٹی اور وہ چلتا آ رہا ہے. اب کوئی کہے کہ اس کو بدلا کیوں نہیں گیا, اس کو بدل دینا چاہیے, تو ناموں کے رکھنے میں بولنے میں وہ پہچان کے لیے ہوتے ہیں. جی. تو اس ہرمز کا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا, اپنائے ہرمز سے دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے. تو یہ یہاں ایک قریب ایک علاقہ تھا, ایک بندرگاہ تھی, ایک شہر تھا اس زمانے میں, جی. جو میں نے عرض کیا تقریباً جی کویت کی کسی بستی میں. نہیں جی. جس کی وجہ سے ہرمز نام. اچھا. تو یہاں ایک بندرگاہ تھی, یہاں یہ زرتشت جو ہے ان کا جو ہے وہ مذہب ہے یہ. جی. تو اس میں کوئی نسبت ہے, بعض خدا کے ناموں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. تو وہاں کا جو ایک پاپولر نام ہے یہ ہرمز ہے, اور یہ 5-6 بادشاہوں کا بھی نام ہے, ذیلی بستی کا بھی نام ہے, قریب کی ایک بڑی معروف تاریخی بندرگاہ ہوا کرتی تھی, تو اس کا بھی نام ہے. مزے کی 2-3 باتیں بتاؤں جی, اجازت ہو تو. جی ضرور پلیز. الاصابہ صحابہ کے ناموں پر ایک کتاب ہے بڑی معروف. اس میں ایک صحابی کا نام ہے, وہاں لکھنے میں چونکہ ہم زے کی بجائے سین ہے, تو وہاں ہرمز یا ہرمز نام کے صحابی بھی. اچھا. امام مالک رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ایک تابعی ہیں, ان کا نام ہرمز ان کا نام ہرمز. اور وقت ہوتا تو ہم تفصیل سے بتاتے کہ قریب ایک سنی عربی سلطنت رہی ہے پوری, جس کا نام مملکت ہرمزیہ تھا, اور اس کے کیپٹل کا نام ہرمز, اور وہ آباد رہی ہے. یہ تو 16ویں صدی میں, ابھی کوئی 300-400 سال پہلے یہ پرتگالی جو ہے وہ تہذیب آئی, اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں آ کے یہ جو فارس کا علاقہ ہے یہاں آ کے اپنے پنجے گاڑے, تو لیکن نام برقرار رہا. تو 3000 سال سے جو ابنائے ہرمز نام پہلے سے, حضرت خالد بن ولید جب قتل کر رہے تھے ہرمز کو, تب بھی اس گھاٹی کا نام, اس موڑ کا نام تب بھی ابنائے ہرمز, اب بھی ابنائے ہرمز ہے. تو بطور پہچان کے اور تعارف کے اسے اپنائے ہرمز کہنا یہی درست ہے, اور اس سے کوئی تعلق نہیں. اور کسی نے اپنائے خالد بن ولید یہاں نام نہیں کوٹ کیا, اور ایسا کچھ نہیں, اور نہ اس میں اتنی کوئی جلدی کرنا چاہیے. اور آئندہ بھی شاید یہی نام ہو. اگر ہم اپنا خالد بن ولید کہہ دیں بالفرض تو کیا ہوگا کہ لوگ کہیں گے اچھا یہ نام بھی ایک صحابی کے نام پہ ہے اس دشوار راستے کا, اور کہنے کو ایک مسلمان ریاست بھی ہے, اور اسی نے ایک, تو کیوں اسلام کو آپ اس سے جوڑ رہے ہیں اور خالد بن ولید کے نام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک مغالطہ ہے. جی بہت شکریہ شیخ, آپ نے وقت دیا. اور ناظرین, یہ جتنی بھی باتیں تھیں یہ ہم نے سوچا کہ وقت کی نزاکت یہی ہے کہ آپ کے سامنے یہ کچھ حقائق ہیں جو سامنے لے کر آئے جائیں, اور انشاءاللہ العزیز زندگی باقی ملاقات باقی تو آپ کو بتائیں گے کہ ملحمۃ الکبریٰ کے منظر کیا ہوں گے اور وہ کب پیش آئے گی اور کیسے ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی تو حالات بھی سازگار ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ ایک سیریل لے کر آئیں گے جس کے اوپر آپ کی توجہ ہمیں چاہیے ہوگی. دیکھتے رہیے مولانا پوڈ کاسٹ, اور مجھے اور میری ٹیم کو اور مولانا کو شیخ کو اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا پوڈ کاسٹ.